لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی درخواست ہے. اللہ رکیہ فیملی، شیرازی فیملی، یادگار فیملی، خلونی فیملی، وہ مجھے پڑھنے نہیں آ رہا تھا، خلونی فیملی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس دنیا میں خداوند عالم نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ان سب سے خطاب نہیں کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ جو مومن نہیں ہے اس کا صادقین کے ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے. تو صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے، چلنے کے لیے، ہمراہی کے لیے، معیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد دوسری شرط اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اگر ایمان لائے تو بھی اللہ کہتا ہے تم صادقین کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یا صادقین کے ساتھ چل نہیں سکتے، یا ان کی ہمراہی تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ تقوی اختیار نہ کر لو. اب دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، بہت بڑا پیغام خداوند عالم نے کسی بھی انسان کو
کامیاب بنانے کے لیے دنیا اور آخرت میں دو چیز رکھی، ایک ایمان اور تقوی۔ یہ جو دو چیز ہوگی تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک بہت بڑا انعام میں دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ معصوم کا ساتھ تمہیں دوں گا۔ آپ اور میں آج سوچ نہیں سکتے نا کہ معصوم ہے کیا۔ اب میں جو ہے دو تین باتیں اسی معصوم کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں اور ایک دو مثال اور بات اپنی جمع کر لی۔ اللہ نے معصوم کو جانتے ہیں تین اسپیشل کمال سے نوازا۔ اس کے بعد ہر کمال ہے، لیکن تین ایسی چیزیں ہیں معصوم کے اندر جو دنیا میں آپ کہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آپ الفاظ بدل کر ہوں کہ آپ بہت بڑے مومن ہوں، بہت بڑے پڑھے لکھے ہوں، بڑے اسکالر ہوں، بہت وسائل ہوں اور تین چیزوں تک آپ پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ امام معصوم تک نہیں پہنچیں گے یہ تینوں چیزیں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا وہ تین چیزیں کیا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک، علم بلا خطا۔ علم آج ہزاروں لوگوں کے پاس، کروڑوں انسان آج دنیا میں ہیں جن کے پاس علم ہے۔ آج آپ کسی یونیورسٹی میں جائیے تو آپ پوچھئے بھئی اس یونیورسٹی میں کیا کیا کورسز کرائے جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ خالی آج اس دنیا میں انجینئرنگ کے کورس کے لیے آپ تلاش کریں تو کتنے کورسز ہوں گے؟ سینکڑوں کی تعداد، ہے نا؟ اسی طرح آپ کبھی سوچئے جو ہے علم جو ہے حقیقت پہ مبنی کتنا ہے اور گمان اور اندازے لگانے والا علم کتنا ہے۔ بس آج اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیے تو ایک زمانہ تھا اہل سنت کے لوگ کہتے تھے، آج بھی شاید کہتے ہوں لیکن پہلے بڑی شدت سے کہتے تھے، آج اس بات کا جھوٹ کا پتہ چل گیا تو اب چونکہ جھوٹ کا پتہ چل گیا تو اس پہ اصرار کر نہیں سکتے کہ نہیں 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 ایسا ہی ہے۔ ایک مثال کہتے تھے آسمان تو لوہے کی طرح ٹھوس ہے، تو بھئی اگر لوہے کی طرح آسمان ٹھوس ہے تو رسول اللہ گئے کیسے معراج پر؟ آسمانوں کو کراس کیسے کیا؟ اگر کراس کرنا تھا تو ہول ہونا چاہیے۔ بھئی پتھر میں آپ اگر کوئی انسان پتھر میں گھسنا چاہے تو ممکن ہے؟ نہیں ممکن، اللہ ہے کہ وہ سوراخ ہو اس میں۔ اسی طرح اگر یہ پورا جو آسمان ہے لوہے کا تنا ہو اور بہت موٹا لوہا ہو تو آپ میزائل بھی مار دیں گے تو اندر نہیں جائے گا، تو انسان کیسے گیا؟ تو کہتے تھے کہ یہ آسمان جو ہے ٹھوس چیز کا نام، اس لیے پیغمبر جسم لے کر معراج پہ نہیں جا سکتے روح کے ساتھ۔ لیکن آج ثابت ہو گیا کہ یہ 100% غلط بات۔ آسمان خود قرآن کے مطابق دھوئیں کا نام ہے، گیس کا نام، اس گیس میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو علم کی شکل میں ایک زمانے میں پائی جاتی تھی آج وہ نہیں۔ اسی کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ امام معصوم کو پرفیکٹ علم دیا۔ میں ایک مثال لے آتا ہوں، یہ حدیث سنا یا نہیں سنا آپ نے کہ اللہ مرض بعد میں پیدا کرتا ہے، علاج پہلے پیدا کرتا ہے نا؟ آپ نے سنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوا اس دنیا میں نہ ہو۔ تو اب ایک سوال ہے کہ وہ اتنے سارے مرض ہیں جو لا علاج کیوں کہے جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مرض پیدا کیا اس کی دوا بنائی، لیکن دوا ہے کس کے پاس؟ یہ دوا ہے معصوم امام کے پاس۔ اسی لیے ایک عجب روایت سناتا ہوں، یقین جانتا ہوں کہ آپ نے حدیث پہلے نہیں سنی ہے۔ دیکھیے یہ انسان جب کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے نا تو یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے
حدیث میں ہے کہ یہ گھاس پھوس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کوئی بیکار نہیں پیدا کیا، کوئی ایک۔ امام معصوم وہ ہے جس گھاس کے سامنے جاتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے اندر خاصیت کیا ہے۔ آج ابھی کل کی بات ہے، کسی سے ملاقات کرنے گئے تو اسے ہم اسی بات کرنے گئے تو ایک دو دوست ہمارے تھے اور وہ دو چار تھے ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر مہینے اسٹون ہو جاتا ہے، کڈنی میں اسٹون ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ میرے پاس وہ جڑی بوٹی ہے جو 2 پتا کھا لو تیسرے دن اسٹون باہر نکل جائے۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا بھائی؟ ہے نا ایک سوال کہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ فرمایا میں نے تو آزمایا ہے، لیکن جو انسان آزماتا ہے وہی پتا امام سے بات کرتا ہے۔ اب جب بات کرے گا تو اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرے؟ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیز آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب امام معصوم کے سامنے آتی ہے تو طوطے کی طرح بولنے لگتی ہے۔ تو ایک چیز جو خدا بند عالم نے امام معصوم کو دی ہے وہ کیا ہے؟ علم بلا خطا، ایسا علم جس میں کوئی غلطی امکان ہی نہیں پایا، ممکن ہی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں اس کی مثالیں بہت ساری رسول کے زمانے میں اور اماموں کے زمانے میں۔ ہم جس امام کی مجلس برپا کر رہے ہیں اسی امام کی آج یہ اشرا جو ہے جناب زینب کا قائل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشرا زینبی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی بی نے اسی قافلہ جب یہ کوفہ و شام کی طرف روانہ ہوئی تو دیکھیے واقعاً انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان جو ظاہراً مجبور ہے نا، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ، ہم سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، وہی یزید جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے ایک جملہ کہتی یا یزید کد قیدک، جتنی سازش کرنے کی طاقت ہے کر لے، وجد جہدک، اور اپنی سارے ایفرٹس لگا لے، ساری طاقت کو جمع کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم اہل بیت کو مٹا نہیں سکو گے۔ دیکھو یہ کب فرمایا تھا؟ سن 61 ہجری میں بی بی نے یزید کے دربار میں ارشاد فرما دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یزید کا نام لینے والا نہیں، اہل بیت کا ذکر ہر جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پرفیکٹ علم اللہ نے کس کو دیا؟ 14 معصوم۔ اب جب ہم آتے ہیں کہ بھئی یہ پرفیکٹ علم دیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جو ہے، آج اب میں اور آپ جتنے بھی انسان ہیں ساری دنیا میں، ان کو جو سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہے نا وہ پرفیکٹ علم کی۔ ہمارے پاس علم ہے لیکن وہ سب کیا ہے؟ پرفیکٹ نہیں، فیکٹ کے مطابق نہیں۔ اب آپ ایک مثال دیکھ لیجیے، ہزاروں مثالیں ہمارے پاس۔ روز آپ ایڈورٹائز میں دیکھتے ہیں نا، یہ پیسٹ استعمال کرو تمہارا گم، تمہارا مسوڑا صحت و سلامتی والا ہو جائے، تمہارے دانت جو ہے ایسے ہو جائیں، لیکن ہم زندگی بھر استعمال کرتے رہتے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، اسی کشمیر کا واقعہ ہے، ہمارے کشمیر کا۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی، مولا دانت گر گئے۔ اچھا اب 60 سال کا آدمی ہے، وہ کہہ رہا مولا دانت گر گئے، تو امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں اور آپ ہوتا ماں یہ تو عمر ہی ہے تمہاری، یہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور 60 سال کے ہو گئے ہوں، آپ کہہ رہے میرے دانت گر رہے، تو کہہ رہا آپ کا دانت تمہیں واپس آئے گا کیا؟ بوڑھے ہو گئے تمہارا دانت گرنا ہی چاہیے، یہی کہے گا نا۔ زیادہ سے زیادہ کہے گا اور تمہیں نقلی دانت لگا دوں۔ آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہو، امام نے کہا آؤ
تمہیں ایک ایسی گھاس بتا دیتا ہوں، خالی مشورے کے اندر رکھ لو، 50 بار بھی تمہارا دانت واپس نکل آئے گا. اور یہ کشمیر کا واقعہ ہے. ایک بندہ جو ہے اس کو لمبی عمر ملی، 200 یا 250 سال. اب دانت گر گئے. وہ کہتا تھا جب دانت گر جاتا تھا تو اس جڑی کو منہ میں رکھتا تھا، 1 ہفتے کے اندر نیا دانت نکلا. یہ ہے پرفیکٹ علم. کس کو کہتے ہیں پرفیکٹ علم؟ جس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو. آج طب امام رضا موجود ہے، آپ دیکھیں اماموں کے ہمارے طب موجود ہے. اب ہم نہ سمجھے تو یہ ہماری غلطی ہے نا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو. امام معصوم کے ساتھ ہوگے، زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جس میں کہہ دو اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی حل نہیں. یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز جانتے ہیں کیا امام معصوم کو تھا؟ تو ایک علم میں بلا خطا، کوئی غلطی اس علم میں پائی نہیں جاتی. دوسری چیز جو ہے عمل بالخطا، جو ایکشن کرے گا اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، چاہے میری سمجھ سے بالا تر ہو یا میری سمجھ میں آ رہا ہو. بہت ساری چیزیں آج ہم واقعی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اب آئی ایک مثال تو میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے اتنی عجیب بات ہے. آج مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں اور عام طور سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا شاید، امام رضا کے حرم میں یا کسی بھی حرم میں جائیے آپ تو امکان پایا تک چوری ہو جائے آپ کا، ہے نا. بہت سارے ممکن ہے. میں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ابھی گیا تھا، اس کا پرس چوری ہو گیا. تو چوری ہو گیا وہ ایک الگ ہے، لیکن اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ مولا دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ آپ تو کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہ سکتے. ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ہوگا امام معصوم کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. یہ روایت ہے. اور حدیث قرآن بھی ہے. یہ مت سوچئے خالی حدیث ہے، قرآن بھی ہے. اللہ کیسے کہتا؟ اللہ قرآن میں کہتے بھائی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی آنکھیں کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اپنے ولی کو دکھا رہا ہے، جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے. ایک لطف کی بات سناؤں آپ کو. دیکھیے معصوم اماموں کی جگہ لینے کی تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور تاریخ میں آپ بھرے پڑے ہیں کردار ایسے. لیکن آپ خلیفہ ثانی کے زمانے میں کسی آدمی نے آ کر شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور مجھے اس کا حل چاہیے. تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں. مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہا ان کے پاس چلے جائیے. تو اس نے کہا آپ خلیفہ ہو، میں ان کے پاس کیوں چلا جاؤں؟ آپ خلیفہ ہو، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی میرا مسئلہ ہے، آپ حل کر دو. تو کہا میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں، آپ خلیفہ آپ جواب دیں. تو اس نے پلٹ کے خلیفہ نے کہا یہ اللہ کے جو ہے عین اللہ ہیں، میں نہیں جواب دے سکتا ہوں، یہ دے سکتا. تو پوچھا اگر وہ عین اللہ ہے تو آپ کیا ہیں؟ کہا میں ان کا نوکر ہوں. آج کبھی آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں بہت ساری چیزیں اقرار کروا لی. یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. تو کہا آپ ان کو کہہ رہے ہیں عین اللہ کا؟ ہاں یہ عین اللہ ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے اور اللہ نے کہا ہے. تو ایک چیز آپ جان لیجئے کہ خداوند عالم نے جس طرح پرفیکٹ علم دیا ہے، پرفیکٹ ایکشن بھی دیا ہے، پرفیکٹ عمل بھی دیا ہے. ہر ایک امام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسپیشلٹی عطا کی کہ وہ ایکشن بھی ان کا پرفیکٹ ہے اور علم بھی ان کا پرفیکٹ. اور تیسری چیز جو
بہت زیادہ جو ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میری رحمت کے 100 دروازے، ایک میں نے کس کو دیا ہے؟ ماں کو دیا۔ آج تک روایت کے لیے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے تک صرف ایک رحمت، 100 رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں دیا۔ جانتے ہیں جب آل محمد کو پیدا کیا تو 100 کے 100 ان کو عطا کیا۔ کتنے؟ ایک پہلے سارے نبیوں کو اللہ، میں تو بہت حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے کہ اللہ جناب آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک اپنی رحمت کا ایک حصہ اس نے دیا، لیکن جب آل محمد کو پیدا کیا تو 14 معصوم کو 100 کے 100 حصہ عطا کیا۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتلوں سے بھی محبت کرتا ہے اس کا نام ہے علی، آل محمد۔ میں واقعی کبھی سوچتا تھا کہ امام چہارم سے یزید ملعون نے کہا مجھے معافی مل سکتی ہے، کہا تو آپ کبھی سوچے کہ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے اور امام کیا کہہ رہا ہے، اور امام میں وقت ہے وہ کہہ رہا تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے شیطان نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ تو رحمت کا دروازہ ہے، یہ رحمت کا دروازہ میرے لیے بھی ہے، کہا تیرے لیے بھی ہے، کہا کیا کروں مجھے اللہ کی رحمت مل جائے؟ فرمایا جاؤ آدم کی قبر پہ سجدہ کر لو۔ آپ کبھی سوچئے راستہ تو بتا دیا نا، چلنا یا نہ چلنا تو اس کے آج میرے اور آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج کریں گے، قبر پہ کریں گے، ہم نے وہ موجود تھے تو نہیں کیا، آج ہم کریں گے۔ اسی طرح جناب زینب نے پوچھا بیٹا تو نے اس کو بتا دیا معافی کا راستہ؟ کہا پھوپھی اماں جس طرح شیطان سجدہ نہیں کر سکا اسی طرح یہ یزید ملعون بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں ایک دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، رحمت واسعہ ہیں۔ زیارت جامعہ پڑھیے، سلام و معدن الرحمہ، اللہ کے اس رحمت کے خزانے پر جس کا نام آل محمد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بہت زبردست مطلب، اور یہ حقیقت میں اسی جملے پہ نہ پورا اشرا پڑھنا چاہیے کہ آل محمد اللہ کی رحمت کے خزانہ دار۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، واقع کبھی آپ سوچئے گا، اور یہ ایک دو انسانوں کے ساتھ نہیں، تاریخ میں ہزاروں ایسے کردار پائے جاتے ہیں، ہزاروں، جہاں ایک لمحے میں آل محمد نے اپنی رحمت سے انہیں کیا کیا؟ بدل دیا، کنورٹ کر دیا، ہزاروں۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی حر تھا جس کو صرف ایک جملے نے امام حسین سے حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ بس یہ کہنا تھا، امام نے اس کو رحمت سے نواز دیا۔ ایک ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ آئیے بات تو میں ایک دوسری مثال لے آتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ تہران میں ایک بڑے بزنس مین تھے، اور کبھی انسان غلطی کرتا ہے، ایک ساتھ اب بڑا بزنس مین ہے تو بڑے بڑے معاملات کر رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو ہم روز دیکھتے ہیں بڑے بڑے معاملے کر لیے اور ہمارے وہاں کہتے ہیں کلاش ہو گیا۔ کلاش کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کی جائیداد سے زیادہ قرض چڑھ گیا۔ ایک اور یہاں ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی شرعی ایک چیز ہے مفلس، مفلس اسی کو کہا جاتا ہے
وہ فلس کا مطلب یہ غریب ہو گیا اور اتنا غریب ہو گیا کہ قرضہ اس کی طاقت سے زیادہ آ گیا۔ اب عام طور سے یہ دنیا میں عام طور سے ہوتا ہے، آج ایک بار آپ کوئی بڑا آدمی یا چھوٹا آدمی اس طرح مقروض ہو جائے، سارے دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤ، اچھا بھائی یہ حدیث مولا نے فرمایا کسی دوست کو آزمانا ہو تو غریبی میں مال سے آزما لو۔ جب غربت ہو، تمہیں شدید ضرورت ہو اور پیسے مانگ لو، پتہ چل جائے گا یہ کتنا تمہارے یہاں دوست ہے اور کتنا دوست نہیں۔ آپ یقین جانیں بڑے بڑے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اسی لیے یہ معاویہ نے عمر عاص اپنے وزیر سے پوچھا کہ میرے بہت قریب اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے دیوانے لوگ کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ حلوہ روٹی کھا رہے ہیں، جس دن تمہارا یہ حلوہ بند ہوا نا یہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کہ میں جو کہہ رہا ہوں آزما کے دیکھ لو۔ تو ائمہ فرماتے ہیں کسی کو بھی آزمانا ہو تو یہ دیکھ، یہ خود کہتا ہے کہ جب بزنس ہمارے قرضہ زیادہ چڑھ گیا تو ایک ایک آدمی کو فون کرتے تھے، کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ ایک دن بیوی سے کہا اب میں چاہتا ہوں اپنے مولا کو بھی آزما لوں کہ کیا میرا مولا بھی انہی دوستوں کی طرح ہے جو وقت پڑھنے پہ جواب نہیں دے گا یا وقت پڑھنے پہ جواب دے گا۔ تو اسے کہاں جانا چاہتے؟ اسے میں امام رضا کے وہاں جانا چاہتا۔ تو کیا کروں؟ کہ آپ تم ایک کام میرے لیے کر دو کہ مجھے مشہد تک جانے کا کرایہ فراہم، بس خالی مشہد تک جانے کا کرایہ فراہم۔ بیوی نے کہا کہ میں کہاں سے کروں؟ اس نے بھائی دیکھو کہیں سے بھی تم قرضہ لے لو، کچھ بھی کرو، مجھے خالی مشہد تک جانے کا قرضہ فراہم۔ اسے ٹھیک ہے، بیوی نے ٹکٹ خریدا اور کچھ پیسے کہ بھائی آپ جاؤ گے سفر، تہران سے ایک رات کا راستہ ہے مشہد کا بس سے، اور وہاں ایک دن رہنے کے لیے اتنا خرچ۔ اس نے کہا نہیں مجھے خالی روٹی کا پیسہ دے، خالی روٹی، خالی اتنا قرضہ لو کہ جاؤں، ایک روٹی 2 وقت کی اور واپسی کا ٹکٹ۔ بندہ چلا گیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بہن سے قرضہ مانگا اور دے دی۔ آیا کہتے اب ہوٹل تک جانے کا سوال نہیں تھا، سیدھے امام رضا کے وہاں صبح پہنچے اور زور تک اتنا رونا آیا۔ یہ آنسو بھی انسان کے دل کو کیسا صاف کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں۔ واقعی میں سوچتا ہوں اللہ نے یہ آپ کو اور مجھے یہ فرش عذاب بچھایا تاکہ یہ آنسو گناہوں کو بھی دھول دیں اور دل کو بھی صاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ بس اتنا روئے کہ جب مولا دیکھو اس حالت میں آ گیا ہوں، گھڑی دیکھا تو بس آدھے گھنٹے باقی تھا زور کا۔ سوچا اب جا کے باہر کچھ ناشتہ کر لوں، نماز پڑھوں آ کے اور روانہ ہو جاؤں تہران۔ کہتے چپل لینے گئے اور ہاتھ جیب میں ڈالا تو پتہ چلا جیب میں سے جو پیسے تھے روٹی کے وہ بھی چوری ہو۔ کہتے دل میں چونکہ غصہ تھا، اب یہ حالت کا مولا، بیوی اس نے قرضہ دلایا تھا اور روٹی کا خالی پیسہ تھا، کھانے کا بھی نہیں، خالی روٹی کا پیسہ۔ اے میرے مولا بتائیں آپ کیا کروں؟ اس کے بعد کہ اتنا شکوہ بھرا لہجہ اپنایا کہ میرے مولا آپ دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے؟ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی مولا کے کام ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ اس طرح میں نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا مولا دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ نہیں دیکھ رہے تھے یہ تو مان نہیں سکتا ہوں، پکا ہے آپ دیکھ رہے تھے؟
اور آپ کو میری غربت پہ رحم نہیں آیا؟ اے میرے آقا اب کیا کہوں آپ سے؟ کہہ دے اب تو چپل لیا باہر آئے، اب دیکھ رہے ہیں جیب میں ٹٹول رہے تو 5 ریالی نکالی، 5 ریالی، یہ 5 ریالی میں تو روٹی بھی نہیں آئی۔ کہتے ہیں اچانک دل میں خیال آیا کہ بھئی دیکھیے پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا، ابھی میں مثال کر دیتا ہوں، مکے میں گیا، بہت تعجب ہوا مجھے، واقعی تعجب ہوا، پورے ایک گروہ ہے، جانتے ایک گروہ ہے جو ٹارگیٹ کرتا ہے حجیوں، باقاعدہ پاکستان سے، فلاں کنٹری سے، اب کئی لوگوں کا نام نہیں لینے دیتا ہوں، آپ کے پاس آئیں گے، میرے پیسے چوری ہو گئے، مجھے اتنا ریال دے دو۔ اچھا آپ بھائی رحم کھا کے اللہ کے گھر میں چلو دے دیا، کھانا کھانا ہے لے لے بھائی، آپ میں کھانا کھاؤں، کہتے کھانا نہ کھلاؤ، 5 ریال دے، تجھے کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلا دیتا ہوں، ریال کیوں؟ لیکن وہ پروفیشنل ہے تو 2 4 10 20 سے 5 ریال جمع کریں گے، اور 1 ریال کا پاکستان کا 200 ہوتا ہے تقریباً، تو پیسہ اسی بہانے۔ لیکن جو پروفیشنل نہیں ہوتے ان کی غیرت نہیں گوارا کرتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں میری غیرت کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ میں کسی سے کیسے کہوں کہ میں مولا کے دربار میں آیا چوری ہو گیا، وہ کیا کہے گا یہ مانگنے کی، اسی بہانے سے مانگنے۔ اس نے ڈھونڈا تو 5 ریال ملا، تو اس نے سوچا یہ ٹیلی فون کسی کو لگاؤں مشہد میں جو مجھے نہ دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، اور کہہ دوں بھائی مجھے خالی تہران جانے کا ٹکٹ اور 1 وقت کا کھانا فراہم کر۔ کہتے فون لگایا میں نے، وہ 5 ریالی ڈالا اور ایک فون لگایا، فون لگایا، فون لگ گیا، تو کسی نے بولا کہیے، اس نے کہا میں مولا کا ظاہر ہوں، 1 وقت کی روٹی اور 1 ٹکٹ کا طلب ممکن ہے؟ اب تو وہ سامنے نہ دیکھ رہا ہے اس کو، اب تو ٹیلی فون، موبائل تو ہے نہیں، وہ تو عام ٹیلی فون ہے۔ تو جس نے سامنے تھا اس نے کہا کہاں ہو تم؟ اس نے کہا بھائی دیکھو اگر تمہیں مدد کرنا ہے تو بتاؤ، تو میں بتاؤں نا، تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں تم بتاؤ کہاں ہو؟ اس نے کہا میں فلک آپ پہ ہوں، خیابان خسروی اور فلک آپ پہ۔ کہا 15 منٹ وہاں رکو، میں گاڑی بھیجتا ہوں، اس گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوں۔ اب دیکھو مولا میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، بتانا چاہتا ہوں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زیارت جامعہ میں ہے کہ معدن الرحمہ، ہمیں اللہ نے اپنی رحمت کا خزانہ قرار دیا، جب سب چھوڑ دے گا تو ولی خدا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یاد رکھیے یہ جملہ، آج جس امام کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی بھی شان یہی ہے، سب چھوڑ دے مولا نہیں۔ کہتے 15 منٹ نہیں گزرا تھا ایک گاڑی آ گئی ہے، وہ آیا، پوچھا تم نے فون کیا تھا کیا؟ اسے ہاں میں نے، آؤ گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی میں بیٹھے، آج بھی مشہد کا وہ احمد آباد نام جگہ کا، وہ مشہد نیا نیا علاقہ تھا، وہاں لے گئے، ایک بڑے سے حویلی کے سامنے روکا، آئیے آ جائیے۔ اس وقت پتہ چلا یہ ڈرائیور ہے، یہ مالک نہیں ہے گھر کا۔ گھر میں گئے تو جیسے ہی گھر میں گئے دیکھا ایک آدمی سیڑھی سے تیزی سے میری طرف آ رہا، آیا گلے سے لگایا، کہا ویلکم امام رضا کے زائر کو میرے گھر میں، تم نے آج میرے اوپر احسان کیا ہے کہ تم مولا کے زائر میرے گھر میں آئے۔ کہتے یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں لے گیا، اور کھانے کی دنیا کی چیزیں اس نے فراہم کر دی، کھاؤ۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد کہا اب بتا کون سی مجبوری تمہیں مشہد لائی تھی؟
کس پریشانی کے بنا پر آئے؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں اور ٹوٹ گیا ہوں. اور کہا کتنا پیسہ تمہارا ڈوب گیا؟ اس نے کہا 200 ملین میرا ڈوب گیا. کہا کتنا پیسہ چاہیے کہ تم پھر سے بزنس کھڑا کر سکو؟ اس نے کہا 80 ملین چاہیے. اس نے کہا ٹھہرو. گیا چیک لایا, 200 ملین کا چیک ہاتھ میں پکڑا دیا. تو اس نے کہا میں اس کو دیکھتا تھا اور کہتا تمہیں پتا ہے نا میں غریب انسان ہوں اور کسی غریب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 200 ملین تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اور میرے پاس آج کھانے کو پیسے نہیں, 200 ملین میں کیسے واپس کروں گا؟ اس نے کہا کس نے کہا ہے تمہیں واپس کرنا ہے؟ یہ 200 ملین تمہارا قرضہ اور 80 ملین تمہیں دوبارہ بزنس کرنے کے لیے, اور اس وعدے سے میں مر گیا یا تم مر گئے تو کوئی قرضہ نہیں. اگر بزنس کامیاب رہا اور پیسے تمہیں ملے دھیرے دھیرے چکا دیں. اس نے کہا کہ میں اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تم اتنا بڑا احسان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے میں احسان نہیں کرنا چاہتا ہوں, مولا امام رضا کا احسان اتارنا چاہتا ہوں. تو بتائے نہیں, اتنے میں 15 سال کا 14 سال کا ایک بچہ چائے لیا ہے, چائے رکھا اور چلا گیا. کہا یہ بچہ دیکھ رہا تم میرا؟ یہ بچہ ایک دن بے ہوش ہو کے گرا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر سے کو دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا دیکھو اب تم آئے ہو علاج کروانے کے لیے, تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں میں, لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں, اس کے سر میں کینسر ہے اور اس حد تک ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں. دوسرا کہاں جاؤں؟ کہا تم دنیا کے کسی گوشے میں جاؤ, اب کچھ فائدہ نہیں. ہاں اگر تمہیں جانا ہے کسی فلاں ہاسپٹل میں چل جاؤ, ہمارے انسٹرومنٹ سے بہتر ان کا انسٹرومنٹ ہے بس, لیکن تم یقین جان لو کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو. اسے میرے پاس پیسہ میں جا کے دیکھوں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہتے میں آیا لندن لے کے بچے کو, ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے کہا 3 چیک اپ کروں گا اور تینوں نیگیٹو آیا تو علاج ہو جائے گا, تینوں نیگیٹو نہیں آیا تو کوئی علاج نہیں ہوگا. وہ کہتے 2 دن رکے, 2 ٹیسٹ ہوا, دونوں پازیٹیو ہوا. تیسرا جب کرانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے خود میرے پاس آ کے کہا دعا کرو یہ پازیٹیو نہ ہے ورنہ تمہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے. کچھ نہیں کر سکتے. دعا کرنا جانتے ہو؟ ہاں میں دعا کرنا جانتا ہوں. کہا بس جاؤ دعا کرو, ہم جا رہے ہیں بچے کو لے کے تمہارے, دعا کرو. کہتے ہیں میں ہاسپٹل کے باہر آیا لابی میں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں کیا کروں. اچانک مجھے یاد آیا امام رضا سے. میں نے امام رضا کو وہیں سے مخاطب کیا, مولا تمہارا میں بہت اچھا شیعہ نہیں ہوں, مولا میں تمہارا بہت اچھا چاہنے والا بھی نہیں ہوں, لیکن مولا میں تمہارا پڑوسی تو ہوں, میں مشہد کا تو ہوں. اے میرے آقا مجھ پہ رحم کرو, میں تمہارے کسی زائر کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دوں. اے میرے مولا ایک بار مجھ پہ رحم کرو, میں تمہارے کسی خاص زائر کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دوں. اے خدا کی قسم کتنی دیر رویا مجھے نہیں پتا. میں چونکا جب میرے پاس خود ڈاکٹر دوڑ کے آیا, اس سے کہا بھائی دیکھو تیسری کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے, اب ہم وہ 2 چیک اپ بھی واپس کریں گے. کہتے 2 دن اور رکے, وہ چیک اپ کیا ہوگا کہ تم اپنے بچے کو لے جاؤ. تو کیا بات کرو, اس نے کہا کوئی ٹیبلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا بچہ ایک دم صحیح و سالم. بیماروں کو ٹیبلٹ دیا جاتا ہے, انجیکشن دیا ہے, تمہارا بچہ تو صحیح سالم ہے. کہتے تھے میں ڈاکٹر کو دیکھتا تھا اور اپنے بچے کو دیکھتا تھا, یقین نہیں آیا. تو مشہد لے کر جب واپس آیا اسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا ہم چیک اپ کر لیں. چیک اپ کیا تو اس نے ڈاکٹر نے دونوں رپورٹ دیکھی, کہا دیکھو مجھے لگتا ہے یا تم نے وہ پیشنٹ بدل دیا ہے یا یہ معجزہ ہو گیا ہے.
یہ وہ پیشنٹ نہیں ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا، یا اس بچے کے ساتھ معجزہ ہوگا. کہتے اس کے بعد سے انتظار کرتا تھا کہ مولا مجھے پتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ بھی جانتا تھا، دوسری طرف یہ بھی جانتا تھا کہ کس نے کیا. میں انتظار کر رہا تھا کہ مولا کا کوئی ظاہر آئے. کل میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا ہوں، تمہارا ٹیلی فون بجا، لیکن تمہیں پتا ہے تمہارے ٹیلی فون سے پہلے رات کو مولا نے مجھے خواب میں کہا اے فلاں میرا ایک غریب زائر تہران سے کل آ رہا ہے، اگر اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہو وہ ہمارے زائر کے ساتھ کرو. کہ میں یہ خواب دیکھ کے سوچتا تھا خدا کی قسم کہ کہاں ڈھونڈوں گا اس کو کہ تمہارا فون ہے. میں نے سمجھ لیا مولا نے تم پر رحمت کی، تو یہ جو پیسے دے رہا ہوں تم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ امام رضا کا کرم ہے. آپ کبھی سوچئے اب جب اس کو یہ یاد آیا تو چیخ مار کے رویا، مولا 2 پیسے 4 پیسے چوری ہوئے تو شکایت کر رہا ہے مولا دیکھا یا نہیں دیکھا. اب اسی چوری پہ شکر کر رہا ہوں کہ مولا اگر چوری نہ ہوا ہوتا تو یہاں تک نہیں پہنچتا. ہے نا رحمت خدا. اسی لیے کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت یوں ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین. عزیزان گرامی، اسی رحمت کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے ان مجلسوں کو قرار دیا ہے. کبھی آپ سوچئے، میں ایک حدیث سناتا ہوں اور ربط مسائل آ گیا. جناب زہرا فرماتی ہیں، بیوی فرماتی ہیں کہ میرے بچے پہ رونا تمہیں ڈائریکٹ میری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک آنسو ہمیں سیدھے بیوی تک پہنچا دے. کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی خود کہتی ہے کہ تمہارا ایک آنسو میرے بچے پر کہاں پہنچا دیتا ہے؟ مجھ تک پہنچا دیتا ہے. کوئی آپ سوچئے اگر میں اور آپ بیوی کی بارگاہ تک پہنچ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے رحمت کا دروازہ حسین کی شکل میں جو کھولا تھا اس کی تاثیر یہی ہے. ایک آنسو انسان کو بیوی کی بارگاہ تک پہنچا. یہی وجہ ہے ایک استاد اگر وجدانی فخر کہتے ہیں، ہر شب جمعہ مجلس پڑھتے تھے. ایک شب جمعہ آگے کہا کہ دیکھو میں نے آج اپنے شاگردوں سے کہنا چاہتا ہوں شب جمعہ کی مجلس نہ چھوڑو گا. تو کسی نے پوچھا استاد کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ رات کو بیوی نے مجھے شکایت کی کہ تمہارے شاگرد امتحان کہہ کے میرے حسین کی مجلس شب جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان سے کہو شب جمعہ کی مجلس پڑھیں. اس لیے کہ میری ٹوٹے ہوئے پہلو کا مرہم وہی مجلس ہے. ڈاکٹر ابھی زندہ ہے وہ، جنہوں نے یہ واقعہ کا، میں ایک دن ان کے پاس گیا، اگر وجدانی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ استاد آپ نے کہا کہ بیوی کو میں نے خواب میں دیکھا. کہتے یہ کہنا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی. تو میں ان کے پاس گیا، استاد میں نے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ فرمایا آؤ تمہیں بتاتا ہوں. کہا خدا کی قسم مجھے مصلی پہ لے گئے، مصلی پہ لے جانے کے بعد ایک جملہ فرمایا ہے فلاں تم کہتے ہو بیوی نے خواب میں دکھایا، خدا کی قسم میں نے اسی مصلی پہ بیوی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان گرامی، میں نے بات مکمل کر لی. جو آنسو بیوی کے زخموں کا مرہم ہو، کیسے بیوی اپنی بچوں کو یاد کرتی ہیں. میں ایک جملہ خالی پڑھ کے آ جانا چاہتا ہوں. یہ اسیری کے ایام بڑے عجب ایام تھے. کبھی آپ سوچئے یہ قافلہ دھیرے دھیرے کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا تو تاریخ کہتی ہے ان ملعونوں نے قافلے کو روکا. پوچھا کیوں روکا گیا ہے؟ کہ گھوڑے ہمارے پیاسے ہیں، فوجی ہمارے پیاسے ہیں، پورے قافلہ پیاس کی شدت سے، تو اب یہاں روکیں گے اور پانی پلائیں گے. عجب مقتل کا جملہ ہے.
جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا، پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میں بھی پیاسی ہوں، کیا آپ اجازت دیں گی کہ میں بھی پانی مانگ لوں؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی نے ہاں نہیں کہا، نہ کہا۔ ایک بار بی بی سکینہ نے ہاتھوں میں کاسا لیا اور اس شمر کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، شمر میں بھی پیاسی ہوں، مجھے پانی دے دے۔ وہ ملعون توجہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے فوجیوں کو پانی پلا لیا۔ جب پانی پلا لیا تو پھر بی بی ایک بار اٹھی، کہا اب تو نے اپنے فوجیوں کو پانی پلا لیا، تھوڑا پانی مجھے بھی دے دے۔ مقتل کا جب جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے کہ یہ دیکھا اس ملعون نے پانی مشکیزہ کا لیا، اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ اب گھوڑے کو پانی پلانے لگا تو بی بی نے سوچا شاید جانوروں کو پانی پلا لے گا تو مجھے پانی پلائے گا۔ بی بی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ اس سے گھوڑے کو پانی پلا لیا۔ اب تاریخی جملہ ہے مقتل کا، بی بی نے پھر سے ہاتھ بڑھایا، شمر مجھے بھی پانی دے دے۔ اس ملعون نے مشکیزہ کھولا اور پانی زمین پر بہا دیا۔ آپ کبھی سوچے 4 سال کی معصوم اس بی بی کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ہاں مقتل کہتا ہے، مقتل تو کہیں کہتا، ہاں تصور کہتا ہے ایک بار نہر فرات کا رخ کیا ہوگا، امو آؤ دیکھو تمہاری سکینہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ارباب ازا ایک منظر یہ ہے، اور دوسرا منظر میں نے مجلس مکمل کر لی۔ تاریخ کہتی ہے یہی قافلہ چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ اب جب پوچھا یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے تو کہا گیا ارے جس ناقے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گھس گیا ہے اور ہم زمین سے نیزہ نہیں اکھاڑ پا رہے ہیں۔ ایک بار شمر آگے بڑھا، سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو ان کا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے، وہ نیزہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے بیمار نے ہتھکڑیاں سنبھالی اور بیمار نے بیڑیاں سنبھالی، بابا کے پاس آئے، بابا بتاؤ آخر تمہارا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ ایک بار آقا کی آواز آئی، بیٹا میری سکینہ راستے میں گر گئی ہے، اے بیٹا ارے جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ مقتل کہتا یہ سننا تھا، شہزادی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، اسی راستے پہ چلی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد بی بی کے قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ منظر دیکھا کہ بی بی دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہی ہے، قدم بڑھا کے آگے بڑھی۔ اب جب دیکھا یہ بھول گئی کہ سکینہ کو لینے آئی ہے، ایک جملہ اس معظمہ کو دیکھ کے فرمایا بی بی بتاؤ تم کون ہو جو میری سکینہ پہ رحم کھا رہی ہو؟ اب تک میری بچی پہ کوئی رحم کھانے والا نہ تھا۔ ارباب ازا ارے سن سکو گے، ارے آنے والی نے جب سوال کیا بی بی نے نقاب الٹ دیا، اے بیٹا زینب ارے تینے اپنی ماں کو نہ پہچانا، یہ تیری ماں ہے۔ ایک بار ماں پہ نظر پڑی، تڑپ کے فرمایا اماں ارے اس وقت کہاں تھی جب میرا بھیا کربلا میں مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔ اے اللہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جہاد کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے آزادی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور اہل بیت، علم اہل بیت، محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی پڑھ کر مرحوم اللہ رکیہ فیملی، شیرازی فیملی اور یادگار فیملی، کالونی فیملی کے روح کو احسان فرما۔